بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ فیل اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور معجزاتی واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی کیا گیا ہے۔ یمن کا گورنر جس کا نام ابراہہ اشرم تھا، اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ دور دور سے مکہ جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اس نے کعبے کی مقبولیت کو کم کرنے اور اپنے ملک کی معاشی اور تجارتی حیثیت بڑھانے کے لیے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا گھر تعمیر کروایا جس کا نام کلیس تھا۔ ابراہہ نے اعلان کیا کہ اب سے لوگ مکہ جانے کے بجائے اس گرجا گھر کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ روایات کے مطابق ایک عرب نے غصے میں آ کر اس گرجا گھر میں گندگی پھیلا دی جس پر ابراہہ شدید غضبناک ہو گیا۔ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا۔ ابراہہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ہاتھی شامل تھے، جن میں سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ عربوں کے پاس اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابراہہ کے فوجیوں نے مکہ والوں کے مویشی چھین لیے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب جو اس وقت قریش کے سردار اور کعبہ کے متولی تھے، ابراہہ سے ملنے اس کے خیمے میں گئے۔ ابراہہ ان کی وجیحہ اور رعبدار شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں جو تمہاری فوج نے پکڑ لیے ہیں۔ ابراہہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، میں تمہارا کعبہ ڈھانے آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے، لیکن تم اس کی بات کرنے کی بجائے اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے ایک تاریخی جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس گھر کعبہ کا بھی ایک مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ابراہہ نے اونٹ واپس کر دیے اور غرور سے کہا کہ کعبہ کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ والوں کو مشورہ دیا کہ وہ شہر خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جائیں، کیونکہ وہ ابراہہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر اللہ سے اس گھر کی حفاظت کی دعا مانگی۔ اگلے دن جب ابراہہ نے کعبہ پر حملے کا حکم دیا تو ایک حیرت انگیز معجزہ ہوا۔ لشکر کا سب سے بڑا ہاتھی محمود کعبہ کی طرف بڑھنے کی بجائے زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے مارا پیٹا گیا، لیکن وہ مکہ کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ جب اس کا رخ یمن یا کسی اور سمت کیا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا، لیکن کعبہ کی طرف مڑتے ہی وہ پھر بیٹھ جاتا۔ اسی دوران سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، جنہیں قرآن مجید میں ابابیل کہا گیا ہے۔ ان پرندوں کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنے یا مسور کی دال کے برابر تھیں، جو انہوں نے اپنے پنجوں اور چونچ میں اٹھا رکھی تھیں۔ پرندوں نے یہ کنکریاں ابراہہ کے لشکر پر برسانا شروع کر دیں۔ یہ بظاہر معمولی کنکریاں مٹی اور گارے کی بنی ہوئی تھیں، لیکن ان میں اللہ کا غضب شامل تھا۔ یہ جس فوجی پر بھی گرتی، اس کے جسم اور لباس کو چیرتی ہوئی آر پار ہو جاتی۔ قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ حال کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا جسے جانور چبا کر پھینک دیتے ہیں۔ ابراہہ کا لشکر بدترین تباہی کا شکار ہو گیا۔ ابراہہ خود بھی شدید زخمی ہوا اور اس کا گوشت سڑ سڑ کر گرنے لگا۔ وہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر یمن پہنچا اور وہیں ہلاک ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں اس سال کو عام الفیل، ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرما کر دنیا کو دکھا دیا کہ زمین پر اس گھر کو مٹانے کی طاقت کسی انسان میں نہیں۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب میں قریش مکہ اور خانہ کعبہ کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ عربوں کے دلوں میں یہ یقین پختہ ہو گیا کہ یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کی توہین کرنے والا کبھی نہیں بچ سکتا۔ عربوں میں اس واقعے کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے اسے ایک تاریخی سنگ میل مان لیا اور اپنے سالوں کا حساب اس واقعے سے جوڑ دیا۔ اس عظیم واقعے کے تقریباً 50 دن بعد اسی سال عام الفیل میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ علماء کے مطابق یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ایک پیش خیمہ تھا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ اس شہر سے ایک عظیم انقلاب کا آغاز ہونے والا ہے۔
مکہ کے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار تو کرتے تھے، لیکن وہ اس واقعے کا انکار نہ کر سکے کیونکہ یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل نازل فرما کر قریش کو جتا دیا کہ جس اللہ نے تمہیں ابرہہ سے بچایا، آج تم اسی کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو۔ اس واقعے سے پورے عرب خطے میں کئی نمایاں اور دورس تبدیلیاں آئیں۔ واقعہ فیل سے پہلے عرب کے دیگر قبائل قریش کو مکے کا متولی تو مانتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد ان کے دلوں میں قریش کی عزت اور ہیبت دگنی ہو گئی۔ پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ قریش اہل اللہ کے لوگ ہیں، جن کی حفاظت خود رب کعبہ نے غیب سے کی ہے۔ قریش کے تجارتی قافلوں کو پورے عرب میں ایک خاص تحفظ حاصل ہو گیا اور کوئی ان پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ ابرہہ کا اصل مقصد یمن میں گرجا گھر بنا کر عربوں کا رخ مکے سے موڑنا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد کعبہ کی عظمت مزید مضبوط ہوگی۔ عرب کے تمام قبائل اب کعبہ کو پہلے سے زیادہ مقدس ماننے لگے، جس کی وجہ سے حج اور عمرے کے لیے مکہ آنے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ مکہ پورے جزیرہ نما عرب کا غیر متنازع مذہبی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ ابرہہ کی تباہی کے بعد یمن میں حبشی حکومت انتہائی کمزور ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد اہل مکہ اور دیگر عرب قبائل کی مدد سے یمن کے مقامی لوگوں نے حبشیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا اور وہاں سیف بن ذی یزن کی حکومت قائم ہوئی، جس نے قریش کے ساتھ گہرے مراسم استوار کیے۔ عربوں میں اس وقت کوئی باقاعدہ کیلنڈر نہیں تھا۔ اس عظیم الشان واقعے کی اہمیت کے پیش نظر عربوں نے اس سال کو عام الفیل، ہاتھی والا سال کا نام دیا اور اگلی کئی دہائیوں تک وہ اپنے تمام اہم واقعات، جنگوں اور ولادتوں کی تاریخ اسی سال کے حوالے سے طے کرتے تھے۔ مثلاً فلاں واقعہ عام الفیل کے اتنے سال بعد ہوا۔ اگرچہ اہل مکہ بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن ابرہہ کے حملے کے وقت انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے بت ان کی مدد نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے خالص ہو کر صرف ایک اللہ سے دعا مانگی تھی۔ واقعے کے فوراً بعد کچھ عرصے تک مکہ کے لوگوں میں اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کا خوف شدید تر رہا، حالانکہ بعد میں وہ دوبارہ بت پرستی کی طرف لوٹ گئے۔